الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا كنا مرسلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس موضوعی سخن پہ لب کشائی کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے ماہ شعبان کے فضائل و مسائل. اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ رب لم یزل مجھے شرح صدر کے ساتھ اس عنوان پہ معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ماہ شعبان کا پیغام سمجھنے اور اس پیغام کے مطابق ان قیمتی لمحات کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل شانہ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں. ان 12 مہینوں میں اللہ نے بعض مہینوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت عطا کی ہے. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی حکمت ہے کہ جب بندہ اپنے کریم رب سے، اپنے محبوب سے دور بھٹک کے جا نکلتا ہے تو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اپنے قریب لانے کے لیے سال کے 12 مہینوں میں بعض ایام کو خاص رحمت اور برکت والا بنایا ہے. ان ایام کو اللہ نے مبارک، رحمت والا، فضیلت والا، بزرگی والا اس لیے بنایا ہے
تاکہ میرے بٹکے ہوئے بندے میرے قریب آ سکیں۔ تو انہی مقدس مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ شعبان بھی ہے۔ شعبان سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ رجب ہے، اور شعبان کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے وہ ماہ رمضان ہے۔ شعبان کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ تعالی کا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفلی روزے ماہ شعبان میں رکھا کرتے تھے، اور کبھی یوں بھی ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ شعبان کے مکمل 30 دن روزے رکھے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا ہر لفظ اپنی بزرگی پر دلالت کر رہا ہے۔ شعبان کی شین بتا رہی ہے یہ مہینہ شرف والا ہے، شعبان کا عین بتا رہا ہے یہ علو یعنی بلندی کا مہینہ ہے، شعبان کی با بتا رہی ہے یہ بر یعنی نیکی کا مہینہ ہے، اور شعبان کا الف بتا رہا ہے یہ الفت کا مہینہ ہے، اور شعبان کا نون بتا رہا ہے یہ نورانیت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں بعض مفسرین کرام کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے سورہ دخان کی ابتدائی آیات میں ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے، انا کنا منذرین، اس واسطے کہ ہم ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، جس رات میں اللہ نے اس قرآن کو اتارا فرمایا فیہا، وہ رات ایسی ہے کہ اس میں یفرق طے کیے جاتے ہیں کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کا فیصلہ۔ یہ کون سی رات ہے جسے اللہ نے لیلہ مبارکہ کہا، برکت والی رات کہا، اور فرمایا کہ ہم نے اس رات میں قرآن کریم کو اتارا ہے؟ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور لیلۃ القدر رمضان میں ہے۔ لیکن بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں سورہ دخان کی شروع میں اللہ نے جو یہ ارشاد فرمایا ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے، اس لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات ہے جو ماہ شعبان میں ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات، اس سے اللہ نے لیلۃ مبارکہ کہا کہ ہم نے قرآن کو اس مبارک رات میں اتارا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک جگہ لیلۃ القدر کا کہا، ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا، یہاں پہ کہا لیلۃ مبارکہ میں اتارا ہے۔ جب قرآن کو پڑھنے والا سمجھنے والا کوشش کرتا ہے کہ ان دو آیتوں میں بظاہر اسے جوڑ نظر نہیں آتا، تعارض نظر آتا ہے، تضاد نظر آتا ہے، ٹکراؤ نظر آتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ قرآن شب برات میں اترا ہے یا شب قدر میں اترا ہے۔ اللہ رب العزت
ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ انہوں نے فرمایا دونوں آیتیں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ قرآن اترا ہے لیلۃ القدر میں، پورا کا پورا وہ قرآن عرش سے، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک لیلۃ القدر میں اترا ہے، اس لیے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیکن اس قرآن کے لیلۃ القدر میں اتارے جانے کا فیصلہ، اتارے جانے کی تجویز یہ جس رات میں ہوئی ہے وہ رات شب برات ہے، وہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اتارنے کا فیصلہ کیا ہے، قرآن کریم کے اتارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس شعبان کے مہینے کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، یہ بات ہی کافی ہے۔ حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس مہینے کی فضیلت بتا رہا ہے کہ حضور نے سب سے زیادہ نفلی روزے اس شعبان کے مہینے میں رکھے ہیں، شعبان کے مہینے میں رکھے ہیں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ قول اس مہینے کی فضیلت بتا رہا ہے کہ شعبان کا شین بتا رہا ہے یہ شرف والا مہینہ ہے، عین بتا رہا ہے یہ علو یعنی بلندی کا مہینہ ہے، با بتا رہی ہے بر یعنی نیکی کا مہینہ ہے، الف بتا رہی ہے یہ الفت محبت کا مہینہ ہے، اور نون بتا رہی ہے یہ نورانیت کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ نورانیت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کر دیا۔ اب اس مہینے کو میں نے اور آپ نے کیسے گزارنا ہے، کیسے قیمتی بنانا ہے، کن ہدایات کی روشنی میں گزارنا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس مہینے کو گزارنے کا دستور العمل امت کو دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا نصف ہو جائے تو پھر روزے مت رکھو۔ جب روزے اذا انتصف شعبان، جب شعبان المعظم کا نصف یعنی آدھا ہو جائے تو پھر روزے مت رکھو۔ اس حدیث میں امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے گزارنے کا دستور العمل اور وظیفہ بتایا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ نصف شعبان کے بعد روزے مت رکھو۔ ایک مسئلہ یہ سمجھ آ رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ آ رہا ہے، حضور فرمائے نصف شعبان کے بعد روزے مت رکھو، تو اس کا الٹ یہ نکلتا ہے کہ نصف شعبان سے پہلے روزے رکھنا منع نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ نکلتا ہے نصف شعبان کب ہوتا ہے؟ وہ 15ویں شب اور 15واں دن ہوتا ہے، تو 15ویں دن کے روزے کا حکم کیا ہے؟ تو گویا کہ 3 مسئلے اس حدیث سے نکل رہے ہیں۔ شعبان کے پہلا 15 دن کا حکم کیا ہے؟ شعبان کے آخری 15 دن کا حکم کیا ہے؟ خاص 15 شعبان کے روزے کا حکم کیا ہے؟ روزے کا حکم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا سے پتہ چل رہا ہے کہ شعبان کے آخری 15 دن کے روزے رکھنا جائز نہیں ہے، منع ہے۔ کیا ہے؟ منع ہے۔ اور یہی حدیث بتا رہی ہے شعبان کے پہلے 14 دن کے روزے رکھنا بلا کراہت بلا استحباب جائز ہے۔ جیسے عام دنوں میں روزے رکھنا جائز ہے نفلی، ایسے ہی شعبان کے پہلے 14 دن میں روزے رکھنا جائز ہے۔ شعبان کا جو 15واں دن ہے، 15 شعبان اس کا روزہ رکھنا یہ حدیث بتا رہی ہے وہ بھی جائز ہے۔ اور دوسری حدیث بتا رہی ہے
کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، نہ کرنے سے گناہ نہیں ہوتا، نہ کرنے سے۔ تو رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہے، اس کو ہم نے کیسے گزارنا ہے؟ اللہ کے نبی نے بتا دیا، آخری 15 دن روزے نہ رکھو۔ پہلے 15 دن روزے رکھنا جائز ہے، اور 15ویں شعبان کا روزہ جائز ہونے کے ساتھ ساتھ پسندیدہ ہے، مستحب ہے۔ پسندیدہ ہے، مستحب ہے۔ کوئی آدمی سوال کر سکتا ہے، مولانا صاحب اللہ کے نبی نے خود پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھے، ہمیں کیوں آخری 15 دن روزے رکھنے سے منع فرمایا؟ تو جواب یہ ہے، اللہ کا نبی اپنی امت پر بڑا شفیق ہے، مہربان نبی اللہ نے دیا ہے، شفیق نبی اللہ نے دیا ہے، رحمت للعالمین نبی دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو یہ ارشاد فرمایا، جب شعبان کا نصف ہو جائے پھر اس کے بعد روزے نہ رکھو، حضور کا یہ منع فرمانا یہ حضور کا مشورہ ہے۔ یہ حضور کا کیا ہے؟ کوئی رکھتا ہے تو رکھ سکتا ہے، حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن حضور مشورہ دے رہے ہیں کہ جب شعبان کے 15 دن گزر جائے پھر روزے نہ رکھو۔ یہ حضور نے جو نہیں ارشاد فرمائی ہے، یہ نہیں ارشادی ہے، یہ حضور کا مشورہ ہے، اب روزے نہ رکھو۔ کیوں منع فرمایا؟ وجہ یہ ہے، آگے رمضان آ رہا ہے۔ آگے کیا آ رہا ہے؟ اب اگر شعبان کے آخری 15 دن بھی روزے رکھے تو جسم میں کمزوری آ جائے گی، ضعف آ جائے گا، نکاہت آ جائے گی، اور جب شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آ جائے گا تو پھر رمضان کے روزے صحیح طور پہ نہیں رکھ سکیں گے، پھر رمضان کا استقبال صحیح طور پہ ہم نہیں کر سکیں گے، پہلے سے جسم میں کمزوری آ چکی ہوگی، رمضان کے روزے رکھنا مشکل ہو جائے گا، رات کو کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ امت پر حضور شفقت فرما رہے ہیں، اسی شفقت کی وجہ سے حضور نے منع فرمایا 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھو۔ 15 شعبان کے بعد کیوں منع فرمایا؟ کمزوری نہ آ جائے۔ کیا نہ آ جائے؟ اور کمزوری جب آئے گی، آپ نے یہ بھی روزے رکھے ادھر سے رمضان آگے پھر سر چکرائے گا، پھر رات کی تراویح پڑھنا مشکل ہوگی، وہ دن کے روزے عبادات کے ساتھ، نشاط کے ساتھ، تر و تازگی کے ساتھ، چستی کے ساتھ اور بڑی محبت سے رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی اللہ کے نبی کیا فرما رہا ہے؟ جب شعبان کے 15 دن گزر جائے پھر روزے نہ رکھو۔ یہ کام کرنے والوں کو حضور نے یہ نسخہ دیا، جو کاہل اور سست ہیں ان کو حضور نے اس حدیث میں ان کو بھی پیغام دیا ہے کہ جب شعبان کے آخری 15 دن آئے تو روزے نہ رکھو، پہلے روزے رکھنا چاہیے، پہلے اس روزے جائز ہے، اور 15 شعبان کا روزہ تو خصوصاً رکھنا چاہیے۔ اس میں بھی سبق ہے، اگر بالکل اس مہینے میں روزے نہیں رکھے کسی نے اور رمضان آ گیا تو اس کی پریکٹس نہیں ہوئی، اس کو ابھی تجربہ ہی نہیں ہے کہ روزہ کیا ہے، کیا مشقت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جب رمضان سے پہلے شعبان کے پہلے 15 دنوں میں خصوصاً 15 شعبان کا اگر اس نے روزہ رکھ لیا، اسے روزہ رکھنے کا تجربہ ہو گیا، یہ نفسیاتی طور پہ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے تیار ہو جائے گا، یہ منٹلی طور پہ روزہ رکھنے اور رمضان کی تیاری کے لیے بالکل مستعد ہو جائے گا کہ روزہ بڑا آسان ہے۔ روزہ رکھنا کیا ہے؟ اللہ کا نبی بڑا حکیم نبی ہے، حضور نے اس حدیث میں 2 سبق دیے کہ شعبان کے پہلے 15 دنوں میں روزے رکھنے چاہیے تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے، تاکہ رمضان کے روزوں سے پہلے اس کی پریکٹس ہو جائے۔ فوج جب بارڈر پہ جاتی ہے نا تو اس سے پہلے وہ ٹریننگ کرتی ہے، اس سے پہلے وہ مصنوعی طور پہ جنگ کا سما قائم کرتے ہیں، یوں سما بناتے ہیں کہ جیسے جنگ چھڑ گئی ہے۔ یہ کیوں یہ ماحول قائم کیا جاتا ہے؟ تاکہ جب دشمن کا کل سامنے ہو تو فوجی تیار ہوں، الرٹ ہوں اور انہیں پسپائی اور شکست کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ یوں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں رمضان سے پہلے
ہمیں فوجیوں کی طرح چوکنا بنانا چاہتے ہیں، ہمیں رمضان سے پہلے تیار کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان کا پہلا روزہ ہے تو آپ نے سر پکڑ لیا کہ اب کیا ہوگا، تراویح کیسے پڑھیں گے، روزہ کیسے رکھیں گے، معاملات کو کیسے مینٹین کریں گے، تجارت بھی کرنی ہے روزہ بھی رکھنا ہے، کھیتی باڑی بھی کرنی ہے روزہ بھی رکھنا ہے، تو اس وقت پھر تیاری نہیں ہوتی۔ ہاں تیاری پہلے سے کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس ایک حدیث میں 2 سبق دے دی ہے۔ پہلے 15 دن روزہ رکھ سکتے ہو، اور 15 شعبان کا روزہ مستحب ہے، وہ تو رکھنا چاہیے تاکہ رمضان سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ تیاری ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ اور آخری 15 دن کے روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ یہ حضور کی شفقت ہے، پیار ہے، محبت ہے، ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ کیا ہے تاکہ جسم کمزور نہ ہو جائے اور رمضان کے روزوں سے پہلے ہی ہم چارپائی پہ کہیں لیٹ نہ جائیں، پھر روزے رکھنا مشکل نہ ہو جائے۔ اس لیے اس حدیث میں حضور نے شعبان کے مہینے کے گزارنے کا دستور العمل مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ اور پھر اس شعبان میں ایک رات اور ایک دن بہت زیادہ فضیلت والے ہے، جسے شب برات کہتے ہیں، جو شعبان کی 15ویں رات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سومو نہارہا وقومو لیلہا، فرمایا شعبان کی 15ویں رات شب برات کو قیام اللیل کرو، وسومو نہارہا، اور 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھو۔ یہ حدیث بتا رہی ہے 15 شعبان کا روزہ مستحب ہے، اور رات کو قیام اللیل کرنا چاہیے، عبادات کرنی چاہیے۔ کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ تو جس عبادت میں آپ کا دل زیادہ لگے، جس عبادت میں آپ کا دل، کوئی متعین عبادت نہیں ہے کہ آپ نے فلاں نفل پڑھنے ہیں، آپ نے تلاوت ہی لازمی کرنی ہے، بلکہ 15 شعبان کی رات کو آپ نے عبادات کے ذریعے سے کمانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کمانا ہے۔ اس میں یوں کرو، مغرب کی نماز بھی جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھیں، عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو فرض نماز پڑھی نہیں ہے اور رات کو تسبیح لے کے یہ اللہ اللہ کر رہا ہے، یا صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھ رہا ہے، یا خیرات کر رہا ہے، صدقے دے رہا ہے، میٹھے چاول تقسیم کر رہا ہے، بانٹ رہا ہے، فرض پڑھ نہیں رہا، اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے، یہ نافرمان۔ تو یہ اپنی مرضی کی باتیں مت کرو۔ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ 15 شعبان شب برات کو میں نے اور آپ نے کمانا ہے۔ کس کے ذریعے؟ عبادات کے ذریعے۔ پہلا نمبر عبادات میں فرائض کا ہے، تو مغرب، عشاء، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ اس کے علاوہ 1 آدھ پارہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی ہے، ذکر اذکار بھی کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، صدقہ خیرات دینا ہے، گلدستہ بنانا ہے۔ عبادات کا کیا بنانا ہے؟ گلدستے میں مختلف کلر ہوتے ہیں نا پھولوں کے، وہ بڑا اچھا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے۔ یوں ہم نے بھی شب برات کو نیکیوں کا، عبادات کا گلدستہ بنانا ہے، تاکہ ہمارا یہ گلدستہ اللہ کے دربار میں پیش ہو جائے اور اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے۔ کچھ کام کرنے سے میں نے اور آپ نے بچنا بھی ہے۔ پہلی چیز تو اس بات کی آپ نے اور میں نے فکر کرنی ہے کہ گناہ نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ اگر نیکیوں سے کمانا نہیں ہے نا، نہیں کما سکتے، فرض نماز پڑھ کے جا کے چارپائی پہ لیٹ جاؤ، لیکن گناہ نہیں کرنا۔ گناہ جیسے مقدس جگہ پہ گناہ کرنے کی وجہ سے گناہ بڑھ جاتا ہے، عذاب زیادہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی مبارک زمانے میں، مبارک وقت میں گناہ کرنے سے گناہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے بازار سے، ایک چوری کرتا ہے مسجد کے محراب سے، بتاؤ کون بڑا مجرم ہے؟ مسجد سے چوری کرنے والا۔ ایک ہی قیمت کی چیز چوری کی، ایک نے بھی گھڑی چوری کی، دوسرے نے بھی گھڑی چوری کر لی، لیکن کیوں؟ مسجد مقدس جگہ ہے، یہاں پہ گناہ کا وبال بڑھ جائے گا، سزا بڑھ جائے گی۔
ایسے ہی مبارک مقدس فضیلت والے زمانے میں بھی گناہ کرنے کی وجہ سے عذاب زیادہ ہو جاتا ہے۔ 15 شعبان کی فضیلت ہے، شب برات کی فضیلت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس رات کو بھی نافرمانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بدنظری کرتا ہے، ننگی فلمیں دیکھتا ہے، غلط تعلقات کسی کے ساتھ بنائے پھرتا ہے، نافرمانیوں میں گندا لت پت ہے، تو اس رات کی نافرمانی کی سزا بھی زیادہ ہے۔ سزا بھی کیا ہے؟ تو اس رات کو، شب برات کو میں نے اور آپ نے گناہ سے بچانا ہے۔ بلکہ شب برات کو چھوڑو، یہ مہینہ جو شعبان کا ہے نا، اس کو گناہوں سے بچا کے گزارو، تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے تیار ہو جائیں آپ، پھر رمضان میں گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ جس نے شعبان میں بدنظری سے اپنے آپ کو بچایا، غیبت سے بچایا، گالم گلوچ سے بچایا، جھوٹ سے بچایا، ہاں جی، ہاتھ پاؤں کے گناہوں سے بچایا، ہر قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، جب رمضان کا مہینہ آئے گا نا، اس کے لیے گناہوں سے بچنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ تو اس زمانے کو، اس مہینے کو، اور خصوصاً شب برات کو گزارنے میں نے اور آپ نے دو کام کرنے ہیں۔ رات کو عبادات کے ذریعے سجانا ہے، اور نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ ایک اور کام جو اس رات آپ کر سکتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، 15 شعبان کی رات تھی، فرمایا میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پہ تلاش کیا، حضور نبی کریم اپنے بستر پہ نہیں تھے۔ فرمایا میں حضور کو ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی، دیکھا حضور بقیع کے قبرستان میں ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اتنی تیزی سے دوڑ کے گئی، میرا سانس پھول رہا تھا۔ فرمایا حضور نے مجھے کہا، عائشہ آپ کو میرے اوپر بھی کچھ شک ہو گیا تھا، پتہ نہیں محمد کہاں چلا گیا ہے، کہیں کسی دوسری گھر والی کے پاس چلا گیا ہے۔ فرمایا ایسا نہیں عائشہ، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پاس جبرائیل آئے تھے، اور جبرائیل نے کہا اے محمد اللہ فرما رہے ہیں آج شب برات ہے، جاؤ بقیع کے قبرستان والوں کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ فرمایا میں آئے ہوں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے۔ تو شعبان کے گزارنے کے لیے حضور نے 3 سبق دے دیے۔ پہلے 15 دن کے روزے رکھو، خصوصاً 15 شعبان کا روزہ رکھو، رات کو قیام اللیل کرو، 2 کام، اور تیسرا کام رات کو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بھی قبرستان چلے جائیں۔ کیا کریں وہاں پہ؟ اگربتیاں جلائیں، ہاں جی، اپنے والد اور والدہ کی قبر پہ سپرے کریں، وہاں پہ جو ہے نا عرق گلاب کے ساتھ اس کی قبر کو دھوئیں، اس کے ساتھ اسے فائدہ ہوگا۔ بلکہ وہ کام کرے جو محمد رسول اللہ نے کیا ہے۔ وہ کیا کام تھا؟ حضور نے بقیع کے قبرستان والوں کے لیے دعائے مغفرت کی، تم بھی جاؤ اپنے پیاروں کے لیے وہاں پہ دعائے مغفرت کرو۔ یہ کام آپ کر سکتے ہیں، آپ حضور نے کیا ہے تو کر سکتے ہیں، فرض واجب نہیں ہے، لیکن کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ پھر حضور نے جس دن کا انتخاب کیا وہ 15 شعبان ہے، اور 15 شعبان کو چاندنی عروج پہ ہوتی ہے، اندھیرا نہیں ہوتا، کسی کو گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی، تو آپ آرام سے جا سکتے ہیں۔ یہی حضور کا عمل ہی بھی بتا رہا ہے۔ حضور نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی ہے نا، تو آپ دعائے مغفرت بھی کر سکتے ہیں رات کو۔ 15 شعبان شب برات کی رات کو، میرے ایک جملے کو غور سے سنیے، رات کو آپ دعائے مغفرت کے لیے جا بھی سکتے ہو۔ نمبر 2، دعائے مغفرت کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جا کر قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتے ہو، ایصال ثواب بھی کر سکتے ہو۔ ایصال ثواب بھی جو کچھ آپ کو یاد ہے جاؤ وہاں پہ زبانی پڑھو، یہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ نمبر 3، آپ نفلی صدقہ خیرات بھی ایصال ثواب کے طور پہ دے سکتے ہو، لیکن کب دینا ہے؟ شب برات رات کو دینا ہے، 15ویں رات کو۔ ایصال ثواب ادھر، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم تو نام نمود کے لیے 14 شعبان کو عصر کے بعد مغرب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ حلوے شلوے تقسیم ہو رہے ہیں، ہاں جی، چاول تقسیم ہو رہے ہیں، اور اس میں نمود و نمائش ہے۔
جس نے صدقہ اور ایصال ثواب کرنا ہے نا، وہ کسی غریب کا انتخاب کریں، کسی مستحق کو دیں، کسی پریشان کے دل کو خوش کریں، کسی افسردہ کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئیں، کسی کے زخموں پہ آپ مرہم رکھ دیں، کسی کے جو ہے نا مسائل کو حل کر دیں، مالی مسائل میں گرفتار ہیں تو اس کے ساتھ مالی تعاون کر کے ایصال ثواب کریں، یہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ 3 کام میں نے بتا دیا۔ نمبر 1 15 شعبان کے دن کا روزہ، نمبر 2 رات کا قیام اللیل، عبادات کرنی ہے، لیکن کوئی خاص عبادت نہیں ہے کہ فلاں عبادت آپ نے کرنی ہے، یہ لازمی ہے، اگر لازم کریں گے تو بدعت ہو جائے۔ نمبر 3 اگر آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو شب برات کی رات کو آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن ایسے کرو کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ کسی کو پتہ؟ مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عائشہ، شب برات 15ویں شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالی اتنے گناہ گاروں کو بخشتے ہیں جتنا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر بال ہیں۔ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر بال ہیں۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا، ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بکریاں تھیں۔ ہزاروں بکریوں پہ بال کتنے ہوں گے؟ پھر بالوں کو گنے کتنے افراد بن جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ رات اللہ نے دی ہی ہے بخشش کے لیے۔ کس کے لیے دی ہے؟ بخشش کے لیے۔ اللہ بخشنا چاہتا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب شب برات کی رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ تشریف لانے کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نگاہ سے متوجہ ہو جاتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ اور فرمایا پھر 3 صدائیں لگتی ہیں، ہے کوئی اپنے گناہوں پہ بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اسے روزی دے دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کے ساتھ عافیت والا معاملہ کر دوں۔ یہ صدا شب برات کی مغرب کی اذان سے شروع ہوتی ہے، صبح صادق تک یہ صدا لگتی رہتی ہے۔ پہلی صدا کیا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں۔ یہ صدا ہر رات لگتی ہے، لیکن تہجد کے وقت لگتی ہے۔ شب برات کی خاص فضیلت یہ ہے اس میں تہجد کے وقت نہیں لگتی، مغرب سے شروع ہوتی ہے، فجر تک یہ صدا لگی رہتی ہے۔ اب ہماری بدبختی ہے اللہ بلا رہا ہے، اٹھو او ظالموں، اپنے اوپر ظلم کرنے والوں، اپنے آپ کو گناہوں سے گندے کرنے والوں، اٹھو میں تمہیں پاک کر دوں، اٹھو میں تمہاری جولیوں کو بھر دوں، اٹھو تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں، اٹھو تمہارے اعمال ناموں سے گناہوں کے اوپر میں قلم پھیر دوں، گناہوں کی جگہ پہ نیکی لکھ دوں۔ دوسری صدا کیا لگتی ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اسے روزی دے دوں۔ اللہ کتنے کریم ہے نا۔ ایک صدا پہلی لگتی ہے بخشش کی، دوسری صدا لگتی ہے رزق کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شب برات میں رزق تقسیم ہوتا ہے۔ رزق کس کو کتنا رزق دینا ہے یہ تقسیم ہو جاتا ہے، اور اللہ صدا بھی لگا ہے کوئی مانگنے والا، روزی مانگنے والا، معیشت کے مسائل میں گرفتار، اٹھئے میں تمہارے معیشت کے مسائل حل کر دوں گا۔ ہم دنیا والوں کے سامنے روتے ہیں، پائی پائی کے لیے لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے ہیں، جس کے خزانے میں ساری دولت ہے وہ تقسیم کر رہا ہے، ہم بدبخت اٹھتے نہیں ہیں۔ کتنا کرم کا معاملہ ہے۔ اللہ کے علم میں تھا نا کہ میرے بندے ہر وقت رزق کی فکر میں در بدر خاک بسر پھرتے رہتے ہیں، اس لیے صرف بخشش کی صدا ہی اللہ نہیں لگاتا، عافیت کی صدا ہی نہیں لگاتا، بخشش کے ساتھ عافیت کے ساتھ ساتھ اللہ اس رات کو رزق بھی عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ بندے ہر وقت رزق اور مال کے لیے، پیسے کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اسی اللہ شب برات کو ہماری دنیاوی یہ ضرورت بھی پوری کرتا ہے، وگرنہ رزق تو تقدیر میں جو لکھا ہے وہ مل کے رہتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے ویسے کمزوری ہوتی ہے، بعض آدمی
طبعاً کمزور ہوتا ہے، اس کا یقین نہیں ہوتا، وگرنہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ مل کے رہتا ہے، وہ مل کے رہتا ہے۔ اور پھر اللہ موقع بھی دیتا ہے، مانگو ان گھڑیوں میں دوں گا، جو مانگتا ہے اللہ دیتا بھی ہے۔ اللہ نے جو قسمت میں لکھا ہے وہ ایسے ملتا ہے نا، ایسے ملتا ہے۔ حضرت شیخ تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک آدمی تھا بڑا ضدی، اس نے ضد میں قسم اٹھائی کہ اللہ رزاق ہے، روزی دینے والا ہے، میں آج کے بعد لقمہ بنا کے اپنے منہ کی طرح نہیں لے جاؤں گا، میں دیکھتا ہوں میرے منہ میں اللہ کیسے ڈالتا ہے۔ اس بندے نے ضد میں آ کر قسم اٹھائی، میں دیکھتا ہوں اللہ کیسا رزاق ہے، مجھے کیسے کھلاتا ہے، میں تو نہیں کھاؤں گا، میں نہ لقمہ اٹھاؤں گا نہ منہ ماروں گا۔ یہ آدمی گیا جنگل، جب جنگل جانے لگا راستے میں دیکھا ایک قبرستان آیا، قبرستان میں قبر کو دیکھا، قبر کے اوپر 16 لڈو پڑے ہوئے تھے۔ کتنے؟ یہ بھاگا کہ کہیں میرے منہ میں پانی نہ آ جائے اور میں پھسل نہ جاؤں، دوڑنے لگا۔ اتنے میں 16 ڈاکو ادھر سے انہی کو گزر ہوا، انہوں نے دیکھا ایک آدمی بھاگ رہا ہے، وہ سمجھے یہ ہمارے ڈر سے بھاگ رہا ہے، کہیں اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہوگی۔ وہ گئے، دوڑے، اس آدمی کو پکڑ کے لائے، دیکھا تو وہ 16 لڈو پڑے ہوئے تھے، 16 آدمی ہیں، انہوں نے گنے اور اپنے آپ کو بھی گنا، 16 ہمیں 16 لڈو ہیں۔ کہا یہ کوئی شرارتی ہے، شاید اس نے ان لڈوؤں میں زہر ملایا ہوگا اور یہ زہر ہمیں کھلانا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس کو پکڑا اور زبردستی بندوق کی نالی اس کے منہ میں رکھی اور 16 لڈو سے کھلائے۔ اس آدمی کو اس دن یقین آیا واقعی اللہ جب کھلاتا ہے تو یوں بھی کھلاتا ہے۔ ہاں رزاق ہے، لیکن پھر بھی کرم کا معاملہ یہ ہے، اللہ شب برات میں 3 صدائیں جب لگاتا ہے نا، پہلی صدا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں روزی دے دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کی مصیبت کو حل کر کے عافیت کا معاملہ کر دوں۔ یہ 3 صدائیں لگیں گی، ہر رات کو لگتی ہے تہجد کے وقت، لیکن اس ایک رات میں خصوصاً بڑا لمبا پیریڈ ہے، دورانیہ ہے، یہ لگیں گی، اس لیے اپنی جولیوں کو بھرنا ہے، اپنی جولیوں کو۔ تو یہ دن آ رہا ہے، یہ رات بھی آ رہی ہے، انشاءاللہ قیمتی بنائیں گے نا۔ یہ تو میں نے وہ کام بتایا جو شب برات میں کرنے ہیں، اور ایک کام میں نے بتایا جس سے شب برات میں ہم نے بچنا ہے، وہ کیا ہے؟ گناہ سے ہم نے بچنا ہے، گناہ سے۔ جس گناہ میں سب سے زیادہ آج امت گرفتار ہے وہ کون سا گناہ ہے؟ یہ جو ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے نا، اس کا گناہ ایسا ہے، یہ محراب میں بیٹھے ہوئے مولوی صاحب بھی اس میں گرفتار ہے، یہ ممبر پہ بیٹھا ہوا خطیب بھی اللہ کی قسم اس گناہ میں گرفتار ہے، یہ میرا مقتدی بھی گرفتار ہے، یہ چغے اور دستار پہننے والا صوفی بھی اس میں گرفتار ہے، یہ اوباش اور نافرمان وہ بیچارے تو پہلے سے ہی گرفتار ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے جو تکبیری اولیٰ سے نماز پڑھنے والا بھی آنکھوں کے زنا اس میں کر رہا ہے، غلط تصویریں دیکھ رہا ہے، غلط فلمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ گناہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے ہم ساری نیکی کر کے بھی اس کے آگ لگا لیتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں سارے گناہوں سے بچنا ہے اور اس گناہ سے خصوصاً اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آخری سوال، اور اس پہ انشاءاللہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ اس رات کو اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جو بال ہیں اس سے بھی زیادہ افراد کو بخشتے ہیں، تو پھر اتنی عطا کے باوجود بھی اگر کوئی بدبخت نہ بخشا جائے، واقعی وہ ازلی بدبخت ہوگا ہی نہیں ہوگا۔ اب میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے وہ کون سے بدبخت ہیں، کون سے بدنصیب ہیں جن کی بخشش نہ شب برات میں ہوتی ہے نہ شب قدر میں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، اپنے اندر جھانکنا ہے، کہیں ہم ان میں تو نہیں ہیں۔ پہلا بدبخت جس کی شب برات میں بھی لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی وہ مشرک ہے۔ کیا ہے؟ مشرک، جو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرتا ہے اسے مشرک کہتے ہیں۔ نمبر 2، جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بخشش شب برات میں نہیں ہوگی۔ بڑے تہجد پڑھ لے، صدقے دے دے، خیرات کر لے، ماتھے پہ محراب سجا لے، لیکن نہیں بخشا جائے گا۔ اس لیے جن کے والدین زندہ ہیں جا کے قدموں پہ پڑ جاؤ، رو لو، والدین کو راضی کر لو۔ جن کے والدین ناراض ہو کے دنیا سے چلے گئے ہیں
تو اب معافی کے طریقہ یہ ہے ان کے لیے ایصال ثواب کرو، اور اگر والد ناراض ہے تو اپنے چچاؤں کے ساتھ، والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف فرمائے گا۔ والدہ ناراض ہے، خالاؤں کے ساتھ، نانی جان کے ساتھ، والدہ کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیکی کرو، اچھا برتاؤ کرو، انشاءاللہ اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ کام کریں گے نہیں کریں گے؟ یہ دوسرے گناہ میں ہم 80% لوگ آج اس دور میں جو پڑھا لکھا لوگ جو دور ہے، تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈر بھی آج ماں کو تو بالکل نوکرانی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، باپ کو تو بالکل ایک انسان ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ ڈگری ضرور ہے لیکن ادب نہیں ہے۔ ادب یہ دوسرا گناہ گار ہے جس کی بخشش شب برات میں نہیں ہوگی۔ تیسرا گناہ گار جس کی شب برات میں بخشش نہیں ہوتی، قطع تعلقی کرنے والا، رشتے توڑنے والا۔ دو بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ علیک سلیک سلام نہیں ہے، آنا جانا نہیں ہے، غمی خوشی میں نہیں ہے، بہن کے بھائی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، آس پڑوس والوں کے ساتھ، کسی مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی حرام ہے۔ قطع تعلقی تو اس گناہ میں بھی ہم گرفتار ہیں نہیں ہیں، اس لیے اگر ہیں تو آج ہی جا کر، کچھ نہیں ہوتا، آپ معذرت کر لو۔ جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے اٹھاتا ہے، اللہ اسے۔ نمبر 4، شرابی، شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، ایسا نشہ جس سے آپ کے دماغ پہ اتنا اثر ہو جائے کہ آپ کو ماں کے اندر بیوی میں فرق نہ ہو، آپ کو حلال حرام میں فرق نہ ہو، ایسے نشے والے آدمی کی بخشش شب برات میں نہیں ہوتی۔ شب برات میں کینہ پرور، حسد کرنے والا، جس کے دل میں دوسروں کے لیے برائی کے جذبات ہیں، دوسروں کو اچھی حالت میں دیکھتا ہے تو جلتا ہے، اندر سے سڑتا ہے، اس کینہ پرور اور حاسد کی بخشش شب برات میں نہیں ہوتی۔ یہ تو آج 99% لوگ اس میں گرفتار ہیں۔ میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، پتہ تب چلتا ہے نا، آپ اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کر دیں، جس کے ساتھ آپ کی نہیں لگتی، آپ اس کو اچھی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتے، اس کے لیے ذرا نماز کے بعد دعا کر دو، اللہ اس کو اور عزتیں دے دے۔ دیکھو نا آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے، دل کا ایکسرا کرو نا۔ اس میں سارے نمازی، غیر نمازی، پڑھے لکھے، ان پڑھ، مولوی، غیر مولوی، سارے ہم اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج ایک گناہ ہمارے اندر یہ ہے، اور ایک گناہ اور ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے مرد، ان کی بخشش بھی شب برات میں نہیں ہوگی۔ یہ صرف نماز کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے بہت سارے نمازی آتے ہیں، نماز کے وقت شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لیتے ہیں، تبلیغی بن جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو ان کی شلوار جو ہے نا نیچے جوتوں پہ پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، جیسے زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے نا، سود کھانا گناہ کبیرہ ہے، ایسے ہی مرد کی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ مرد کے لیے حرام ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آج عورتوں نے مردوں والا کام شروع کر دیا، ان کی شلوار جو ہے نا وہ آدھی پنڈلی تک، اور مردوں کی شلوار وہ نیچے۔ تو یہ وہ گناہگار ہیں جن کی بخشش شب برات میں نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو ان گناہوں سے توبہ کرنے اور شب برات اور ماہ شعبان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔